بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا جب آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب تارے جھڑ پڑیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جس وقت دریا چیرے جائیں گے اور جس وقت دریا چیرے جائیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ جان لے گا ہر انسان جو کچھ آگے بھیجا جو کچھ آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا اور پیچھے چھوڑا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان اے انسان کس چیز نے دھوکہ دیا تجھ کو کس نے دھوکہ دیا تجھ کو ساتھ پروردگار تیرے کرم کرنے والے کے الذی جس نے خلقک فسواک فعدلک خالق فسواک عدلک پیدا کیا تجھ کو کیا تجھ کو اور پھر تندرست کیا تجھ کو تندرست کیا تجھ کو پھر برابر کیا تجھ کو برابر کیا تجھ کو فی ای صورت ما شاء رکبک یہ صورت فقط اور جس صورت میں اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا چاہا تجھے جوڑ دیا کلا بل تکذبون بالدین کلا بل تکذبون بالدین ہرگز یوں نہیں ہرگز یوں نہیں بلکہ جھٹلاتے ہو تم قیامت کو بلکہ جھٹلاتے ہو تم قیامت کو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک اوپر تمہارے اور بے شک اوپر تمہارے البتہ نگہبان ہیں البتہ نگہبان ہیں کرامن کاتبین کرامن کاتبین بزرگ لکھنے والے لکھنے والے یعلمون ما تفعلون یعلمون ما تفعلون جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو ان الابرار لفی نعیم ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکوکار بے شک نیکوکار البتہ بیچ نعمتوں کے ہیں تعلیم نیکو وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور بے شک بدکار اور بے شک بدکار البتہ بیچ دوزخ کے ہیں البتہ بھی دوزخ کے یصلونہا یوم الدین یصلونہا یوم الدین داخل ہوں گے اس دن میں داخل ہوں گے اس دن میں دن جزا کے دن جزا کے وما هم عنها بغائبین وما هم عنہا بغائبین اور نہیں وہ اس سے اور نہیں وہ اس سے غائب ہونے والے غائب ہونے والے وما ادراک ما یوم الدین وما أدراك ما يوم الدين اور کیا خبر تجھ کو اور کیا خبر تجھ کو کیا ہے دن جزا کا اور کیا ہے دن جزا کا ثم ما ادراک ما یوم الدین ثم
خبر تجھ کو کیا ہے دن جزا کا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا اس دن نہیں اختیار پائے گا کوئی نفس کوئی آدمی کسی کا بھی شیئا ذرہ برابر بھی والامر یومئذ للہ حکم اس دن واسطے اللہ کے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کل جو سورت آپ نے پڑھی اس سورت کا نام تھا سورت تکویر، اس سورت کا نام ہے سورت الانفطار۔ 19 آیات، 1 رکوع اور 80 الفاظ اور 329 حروف پر یہ مشتمل سورت ہے جی۔ ربط عرض کرنے لگا ہوں سورت تکویر اور سورت الانفطار کا۔ سورج کی تکویر سے عبرت حاصل نہیں کی تو آسمان کے افطار سے سبق سیکھ لو۔ کل سورت تکویر میں 12 احوال بیان کیے گئے، ان 12 میں سے 4 یہاں اس سورت کے اندر آئیں گے، شروع کے اندر جی، نفخہ اولا کے وقت جو پیش کیے جائیں گے، اور پھر دعوی سورت وما هم عنہا بغائبین۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ انسانوں کو اپنے اپنے ٹکانوں پر پہنچا دیا جائے گا، روح کو جسموں کے ساتھ جوڑ کر۔ آج فرمایا کہ وما هم عنہا بغائبین، ٹکانوں پر پہنچائیں گے لیکن ان ٹکانوں سے نکلنے کی ان کی جرات، چھپنے کی جرات، ہاں مالک کی گرفت، جس وقت وہ اپنی گرفت میں لے گا تو کوئی بھی انسان کو چھڑانے والا، ہاں جائے پناہ اس کی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ سورت کے امتیازات، آسمان کے افطار کا تذکرہ، ستاروں کے جھڑنے کا بیان، کرامن کاتبین کا تذکرہ، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ خطاب انسان کو اسی صورت کے اندر ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عمر نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص چاہے کہ میں قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو وہ سورت تکویر اور یہ سورت انفطار اور آگے آنے والی ایک سورت ہے سورت اذا السماء انشقت، ان کی تلاوت کرے، اس کو قیامت کا منظر نظر آنے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار دو عالم سے سوال بھی کیا گیا، اللہ کے رسول آپ کے یہ سامنے والے بال سفید ہو چکے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مجھے سورت تکویر، سورہ ہود اور سورت دہر ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے پھر سنتے ہیں۔ فرمایا اذا السماء انفطرت،
جب آسمان پھٹ جائے گا. کل یہ تھا وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جس وقت آسمان کی کھال اتاری جائے گی. آج اللہ فرما رہے ہیں جس وقت آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کل فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جس وقت تارے بے نور ہو جائیں گے. آج اس صورت میں فرما رہے ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وہ بے نور ہو کر نیچے گرنے لگ جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، آسمان پھٹ جائے گا. اور ایک آسمان نہیں، یہ 7 اوپر نیچے آسمان ہے. یہ چھتے رب کی بنائے ہوئے بغیر سہاروں کے جس وقت گرنے لگ جائیں گے، پھٹنے لگ جائیں گے، تو پھر اوپر تارے بھی گرنے لگ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جس وقت دریا ملا کر 7 سمندر سارے ایک بنا کر اللہ ان کو چلائے گا. بحرم واحدہ، ایک سمندر ہو کر چلیں گے. ہاں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جس وقت قبریں پھٹ جائیں گے، جس وقت قبریں پھٹ جائیں گے. یہ نفخہ اولا کے وقت یہ ذکر ہے. اور پھر جب قبریں پھٹ جائیں گی انسان دوڑ لے گا محشر کے میدان کی طرف. اور پھر ہر انسان اس وقت یہ سمجھ لے گا علمت نفس ما قدمت و اخارت، جان لے گا ہر انسان جو کچھ اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا. جس نے اچھا کام کیا دنیا کے اندر، پیچھے چھوڑنے کا مقصد یہ کہ مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، یا کسی کوئی ایسا کام نیکی کا کر گیا، وہ پیچھے چھوڑنے والا وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ اور خیر میسر ہو رہی ہے. اور جو نیکی دنیا کے اندر کر کے گیا وہ بھی اس کے لیے آگے ہے. علمت نفس ما قدمت و اخارت، اور جو برے کام کرتا رہا، برائیوں کے اوپر کمر پیوستہ رہا، سیلموں کے اوپر اس نے خرچ کرتا رہا، پیسہ مزروں کے اوپر لگاتا رہا، یا اور چکلوں کے اوپر، یہ سارے نقشے اس کے سامنے آ جائیں گے. کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا، یہ سارے کا سارا نقشہ انسان کے سامنے پروردگار کر دے گا. اور پھر فرمایا یا ایھا الانسان، اللہ اکبر، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے، اے انسان، تو کیوں ہو گیا ہے نادان؟ کس نے تجھے پایا ہے یہ وہم و گمان کہ نہیں سنتا میرے رب رحمان؟ اور در بدر پھر رہا ہے تو ہو کر نادان. یا ایھا الانسان، او اے انسان سن، ما غرکا، کس چیز نے دھوکہ دیا تجھ کو، کس چیز نے دھوکہ دیا، کس نے تیرے کان بھرے، کس نے تجھے پھسلایا؟ بے رب کل، اللہ اکبر، بے رب کل کریم، اس سونے رب کی طرف سے تجھے کس نے ہٹایا؟ بے رب کل کریم، وہ رب ہے سب جاننے والا ہے، پالنے والا ہے. ایک نمبر وہ رب ہے، جاننے والا ہے. دوسرا یہ کہ الکریم، کرم کرنے والا بھی کون ہے؟ کرم کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے. اور تیسرا یہ کہ الذی خلقک، وہی اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہاں فرمایا الذی خلقک، وہی اللہ جس نے پیدا کیا تجھ کو،
فسواکا پھر تندرست کیا تجھ کو، اللہ اکبر، فعدلکا پھر برابر کیا تجھ کو، فسو پیدا کیا تجھ کو، فسواکا فعدلکا فسواکا، یہ متعلق بناوٹ ظاہر تیرے ظاہر اعضا کو بھی پروردگار نے سونا بنایا، خوبصورت بنایا، حسین بنایا، فعدلک یہ بناوٹ باطنی۔ او میرے بندے ذرا اپنے ڈھانچے کی طرف تو غور کر، تیرے کان آنکھ ناک یہ سارا ڈھانچہ میں اللہ نے کیسے خوبصورت بنایا اور کیسے بہترین بنایا۔ یہ نہیں کہ ناک چھوٹا اور کان بڑے، ایک کان چھوٹا اور دوسرا بڑا، فسواکا اور تیری ظاہری بناوٹ بھی میں اللہ نے اچھی بنائی، فعدلک اور تیری باطنی بناوٹ کو بھی میں اللہ نے اچھی بنائی، فی یہ صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت کو میں نے جس طرح چاہا جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھ میرے بندے وہاں میں اللہ اپنی قدرت کے کرش میں جاری کیے، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر میں اللہ نے تیری صورت بنائی، اور میں چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق جس کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو چھوٹا کسی کو موٹا، جس طرح چاہا میں اللہ نے اسے بنا دیا، اور پھر میری بناوٹ کے اندر کوئی شریک، ہاں میری بناوٹ کے اندر کوئی شریک، میری بناوٹ کے اندر کوئی بھی میرا مشیر، 9 ماہ کے پیٹ کے اندر تو رہا، ساری نگہبانی میں اللہ کرتا رہا، دیکھ بھال میں اللہ کرتا رہا، سارے تجھے غذا بھی ناف کے ذریعے تجھے پہنچاتا رہا۔ او غور کر، نا انصافی نہ کر، بے انصافی نہ کر۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو پھر کیا کہ مولوی جی کوئی اللہ اللہ کر دو، کوئی توید ہو تاکہ دی کوئی حفاظت نہ ہوئے، وہ حفاظت نہیں کر سکتا جو ماں کے پیٹ کے اندر جس نے 9 ماہ کی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، چند ابھی وہ دنیا کے اندر آیا ہی نہیں، اس کے لیے کچھ کریں جی اس کی تاکہ حفاظت ہو۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ہاں اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، کلا بل تکذبون بالدین، اللہ اکبر۔ ہو بعض دفعہ بھائیوں بندے کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم کو اللہ نے یہ جو وجود عطا کیا ہے بغیر کسی قیمت کے عطا کیا ہے، بغیر کسی معاوضے کے عطا کیا ہے، تو ویسے بھی بزرگ فرماتے ہیں بندہ ایسے عبرت حاصل نہ ہو تو دیکھے جو پیدل چلنے والا جو سوار ہے وہ دیکھے، اب موٹر سائیکل پہ آنے والا وہ سائیکل کو دیکھے، سائیکل کو چلانے والا وہ پیدل کو دیکھے، عبرت حاصل ہوگی۔ نیچے نظر کرے اوپر نظر نہ کرے، عبرت کے نمونے حاصل ہوں گے۔ اور پھر یہ جسم کی بناوٹ، یہ دیکھو اللہ نے ہمیں یہ وجود عطا کیا ہے، اور پھر اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے نظر دیکھو، وہ بھی انسان ہیں جن کو اللہ نے وجود عطا کیا ہے، سن نہیں سکتے، وجود عطا کیا ہے دیکھ نہیں سکتے، وجود عطا کیا ہے بول نہیں سکتے، تو پھر انسان کہے الحمدللہ اللہ تو میرے اوپر کتنا راضی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت بچہ ہے یہ۔ میں کبھی کبھی اتنی ہوتی ہے اللہ بے نیاز ہے، اتنا خوبصورت یہ کیا نام ہے، شفیق کا بھتیجا ہے جی، اتنا دیکھے انسان حیران، لیکن کتنی بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بچہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا اور بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو سن بھی نہیں سکتا، یہ بات مطلب کوئی چیز کھانے پینے کے لیے بھی اسے دشواری ہے، کتنی مائی باپ کو اب کتنی جو ہے، اور بچہ دیکھے تو سبحان اللہ بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے رب کا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز یوں نہیں بلکہ جھٹلاتے ہو تم قیامت کو،
اللہ اکبر. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک اوپر تمہارے البتہ نگہبان ہے. کیا سمجھتا ہے میرے بندے تجھے پیدا کیا اور تجھے مسجود ملائک بنایا، تجھے ایسے ہی بے مہارت چھوڑ دیا؟ نہ تو نگرانوں کی زندگی کے اندر، نگہبانی کے اندر تو اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے. ایک ایک بول میرے بندے تیرا ریکارڈ کے اندر جا رہا ہے، ایک ایک حرکت تیری وہ مالک کی نظر میں جا رہی ہے. کرامن کاتبین، وہ بزرگی والے فرشتے لکھ رہے ہیں. کاتبین کرامن، وہ لکھنے والے بزرگ، وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، پاک ہیں. جب تو انسان اپنی زبان سے بول نکالتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ اکبر. اللہ، یہاں پر بھی اللہ پاک کی کرم نوازی دیکھو. اللہ اپنے بندے کے اوپر کتنا مہربان ہے. ایک بندہ اپنی سجنوں یاروں کی محفل کے اندر بیٹھ کر، عورت اپنی سہیلیوں کی محفل میں بیٹھ کر یہ عزم کرتا ہے، بندہ کرتا ہے یا بندی کرتی ہے، میں یہ نیکی کا کام کرنے والا ہوں، نیکی کا کام کرنے والی ہوں. زبان سے یہ نکالی بات، ارادہ کیا، اب اس ارادہ کیا، ابھی اس کا عمل کی میدان میں اترا نہیں. ارادے کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، او میرے نوری مخلوق، میرے بندے نے یہ ارادہ کیا ہے، جس کام کا یہ ارادہ کیا ہے، نیک کام کیا ہے، ابھی تک کیا نہیں، لیکن اس کا عمل پورا لکھ دو. سبحان اللہ. لکھ دو اس کا پورا یہ عمل. اور اس کے برعکس دیکھو، ایک بندہ اپنی محفل کے اندر بیٹھ کر کہتا ہے میں فلاں کی عزت کے ساتھ کھیلوں گا، چوری کروں گا، یہ کروں گا، یہ کہتا ہے اور ساتھ غیبت بھی کر رہا ہے. تو اب وہ یہ ذکر کر رہا ہے، فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہے، اللہ جو دائیں طرف بیٹھے ہونے والا بائیں طرف کو روک لیتا ہے، نہ لکھ، ابھی نہ لکھ. کیوں؟ اوپر سے آرڈر نہیں آیا. اس نے ذکر ہی تو کیا ہے، بول ہی تو بولا ہے، کیا تو نہیں، رک جا. پھر بندہ بولتا ہے، پھر رکا ہے، پھر بولتا ہے، پھر رکا ہوا ہے، حتیٰ کہ جب تک بندہ خود اس برائی کی طرف عملی میدان میں اتر نہیں جاتا. جب اتر جاتا ہے تو پھر بھی اللہ ایک پیر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں. ایک پیر کتنا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر دوپہر تک. اللہ کتنا مہربان ہے. اب جب یہ برا کام کر چکا تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اب فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کا یہ گناہ لکھ دے. نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تہجد پڑھوں گی، تو وہیں پر اللہ اس کی نیکی لکھ لیتے ہیں. نہیں اٹھا تو کوئی بات نہیں، میرا بندہ ہے، میرا معاملہ ہے، لیکن تم اس کی تہجد کی نماز یہ لکھ دو. اللہ اکبر. برائی کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے اور منہ سے بول بھی پڑتا ہے، لیکن وہ لکھا نہیں جاتا جب تک عملی میدان کے اندر نہ اترے. اللہ اکبر. یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی ظاہر کرتے ہو، اندر کے حال کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. ہاں، ان الابرار لفی نعیم، خوش قسمت لوگ. ہاں، بے شک نیکوکار البتہ بیچ ہوگے کہاں؟ نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں. اللہ میرا آپ کا شمار ان لوگوں میں فرمائے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، ان لوگوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک بدکار البتہ بیچ دوزخ کے ہیں. اللہ یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے دن جزا کے. اللہ وما ہم عنہا بغائبین، وہ دن ایسا دن ہوگا، اور دنیا کے اندر تو بندہ بھاگ جاتا ہے، مفرور ہو جاتا ہے،
لیکن اس دن کوئی بھی بھاگنے والا نہیں ہوگا. وما هم عنها بغائبین، اور نہیں ہے وہ اس دن غائب ہونے والے. کہاں غائب ہوں گے؟ سارے کے سارے میرے رب کی نظر میں ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا خبر تجھ کو کیا ہے دن جزا کا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا خبر تجھ کو کیا ہے دن جزا کا. اللہ اکبر. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایسا دن ہوگا، اللہ اکبر، ایسا دن ہوگا نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا کوئی مالک نہیں ہوگا. شفاعت کاری کا اللہ رد کر رہا ہے. جب مالک کا حکم ہوگا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حکم اور اذن سے بولے گا وہی جس کو رب حکم دے گا، ورنہ وہاں کوئی بھی مالک نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کون مالک ہے؟ کون حاکم ہے؟ کس کی یہ بادشاہی ہے؟ آواز آئے گی رب کی طرف سے ہی، للہ الواحد القہار. آج کے دن مالک اس کی بادشاہی ہے اکیلے اللہ وحدہ. ہاں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ، کوئی بھی مالک نہیں ہوگا، کوئی بھی اختیار نہیں رکھے گا کسی کے متعلق ذرہ برابر بھی. نوح پیغمبر کا بیٹا پانی کی ندیوں میں بہہ جائے یا جہنم کی وادیوں میں چلا جائے، پر مالک کے سامنے بولنے کی جرت. ہاں، ابراہیم خلیل اللہ کا باپ جہنم کی وادیوں میں چلا جائے، وہ مالک کے سامنے بولنے کی جرت. ہاں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. آرڈر چلیں گے، شاہی آرڈر اس دن تو کس کے چلیں گے؟ اللہ کے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الہی ہماری اس دعا کو قبول فرما. یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں پہ درگزر فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائی کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو دی ہے ان کے لیے نیک اور صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بے نمازی ہیں سب کو نمازی بنا. یا اللہ یہ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے گھر کو آئے ہیں، مولا ان کے گھروں کو دنیا میں جنت بنا. یا اللہ ان کے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مزین فرما، اپنے ذکر سے درود شریف کے ورد سے مزین فرما. یا اللہ ان کے عزیز و قارب والدین اور بھی جتنے مسلمان حالت ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت اور سکون عطا فرما. یا اللہ ان کے بھی اور بھی جتنے مسلمان بچیوں والے ہیں مولا یہ بچیاں رحمتیں ہوتی ہیں، اے اللہ رحمتوں کے لیے رحمتوں والے رشتے بھی عطا فرما. یا اللہ جو بچیاں اپنے گھروں کو رخصت ہو گئی مولا ان کو اپنے گھر کی تمام خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ ان کے بھی اور بھی جتنے مسلمان بچوں والے ہیں مولا ان بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا. یا اللہ جن کو تڑپ ہے بچوں کی مولا ان کو اولاد نبینا عطا فرما. یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں
مولا ان کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بچے بے روزگار ہیں مولا ان کی مدد فرما، اپنے ملک میں ہیں یا بیگانے ملک میں ہیں مولا ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کو اس پریشانی کے عالم میں رزق حلال طیب نصیب فرما۔ مولا ہم سب کو لقمہ حرام سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھائی بزرگ مائیں بہنیں بچیاں فون پہ قرآن سن رہی ہیں، اے اللہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا اللہ ان کے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرما، قرآن کی تلاوت سے اپنے ذکر سے درود شریف کے ورد سے مزین فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعا ان کے حق کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ یہ دن جس کا آغاز ہم سب تیرے نام سے کر رہے ہیں مولا ہم سب کے لیے یہ دن اچھا فرما۔ یا اللہ اس دن کی بھلائیاں اور اس دن کی خیریں اور اس دن کی برکتیں ہم سب کے مقدر میں فرما۔ یا اللہ اس دن کے شر سے اور اس دن کے ناگہانی حادثات سے آسمانی بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے بڑے وسیع، یا اللہ تیری نعمتیں بھی بڑی وسیع، یا اللہ تیری ہر ہر نعمت کو مانگنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، یا اللہ تو بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر